سر اہل حدیث حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتہ نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے ہیں، کون سے یار جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہے۔ یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، پیسے رکھوائے ہیں، زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرد کر دینا۔ تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں، اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا، جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے، تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا، لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا۔ لیکن اب بات چل پڑی تو بتاتا ہوں، ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے، اور وہ حنفی ہیں، اس لیے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ حنفی، وہ اسلام میں حنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب اربعہ کو نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے، جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں، چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ حنفی تھے، انہوں نے کوئی سعودیہ کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، تو اس بیس پہ نہیں کہ یہ حنفی ہیں، بلکہ اس بیس پر ان کے سعودی حکومت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ حنفی ہو یا شافی ہو یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی، اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں، تو یہ فرقواریت، یہ عذاب یہاں پر ہے۔ تو اہل حدیث بھی وہاں بڑی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہ حنبلی ہے، اور علماء حرم وہ بھی حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں
ائمہ حرم کی کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب, جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا, محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے, جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں نا, انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب, میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں, چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا, تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, اور ہم ان تینوں کو, چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے, ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں, مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا, اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ محمد ابن عبد الوہاب کا بھی بیان میں نے بیان کیا آپ کو, جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے. نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آ جائے گا. آج کل تو گوگل پہ لکھو, بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ الفاظ نیٹ پہ سرچ کریں, وَلَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ, کہ ان چاروں, یہ محمد بن عبد الوہاب کا بیان ہے رحمہ اللہ, کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے. یہ نیٹ پہ گوگل پہ آپ الفاظ لکھ لیں, ٹھیک ہے؟ لا ننکر احدا من قلد احدا من المذاہب الاربعہ, گوگل پہ لکھیں گے, یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں, آپ مزید تحقیق کریں, کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو کسی اور کے نام سے آ جائے گی پھر وہ. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے, ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تقلید کے الفاظ ہیں, ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے. ہاں, لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی فقہ حنبلی کو فالو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے, آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا جائے گا, دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دلیل کو فالو نہیں کیا تھا. یعنی جب بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فالو کیا ہے, لیکن جب ان کے فالو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترجیح دینی پڑے گی نا. یا تو آپ جج پہ چھوڑ دیں, تو جج میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کبھی کسی چیز کو ترجیح دے دے گا, کبھی کسی چیز, کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا. تو قانون کے میں ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو. ہاں, بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں, بہت سے تو نہیں کہوں گا, بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا ہے, وہ زمانے کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے, تو وہ ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی بعض فتاوی ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ حنفی سے خروج کیا, فقہ حنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہوں نے. لیکن بالکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ, تو پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے, اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے, تو پھر تو یہ فرقواریت اتنی بڑھے گی, ہر آدمی ایک نیا فتویٰ لا رہا ہے. آپ دیکھ لو نا, طلاق کوئی دے کر آئے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے. اس کی قرآن حدیث کی تحقیق الگ ہے, اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے, وہ بالکل ہی ایک مارکیٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے, لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے. وہ بات ہے عامی آدمی کی, وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا. باقی اہل حدیث حضرات بھی بہت کثرت سے ہیں وہاں پہ, اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ بات فرمایا کرتے تھے, جو اب پتہ نہیں نیٹ پہ کوئی الگ سے ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, لیکن اللہ کرے نہ کھڑی ہو, بھائی بات تو غلط نہیں ہے اور اس میں کسی کی میں برائی نہیں کر رہا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں, ایک خرابی ان میں ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہت سیٹ ہو جائے گا, اور ایک خرابی مقلدین میں ہے جو مذاہب اربعہ کو فالو کرتے ہیں, حنفی شافعی, وہ خرابی ان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ حنفیوں میں جو ہمارے یہاں فقہ رائج ہے, بدعتیوں کی کثرت ہے اور بدعات کی کثرت ہے, اور غیر مقلدین میں کم علمی کی کثرت ہے. ریسرچ آدھی ہوتی ہے لیکن اس کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو خرابیاں ختم ہو جائیں, ادھر علم کا لیول تجھ کیا ہو جائے, بڑھ جائے. کیونکہ جب علم آئے گا نا تو پھر عالم کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں یقینی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتا, اس میں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائے گا کہ بھائی اس میں یہ قول بھی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے فقہائے کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اختلاف کے باوجود کہ بھائی اس میں ان کی بھی دلیل ہے, بالکل اس کو کلعدم نہیں قرار دے سکتے ہم. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات, سب نہیں ہوں گے ایسے, بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں, ان کو جو حدیث مل گئی نا اور ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب, وہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور پھر وہ دوسرے پر الزام کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم حدیث کے منکر ہو. جب آپ کا علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. آپ کہو گے نہیں بھائی اس کے قول کی بھی ایک جہت اور اس کے قول کی بھی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیا بن گیا, اختلافی, تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. تو غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے, جو اہل حدیث حضرات ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم سے فارغ ہوتے ہیں, چند حدیثیں وہ بھی اردو میں پڑھ کر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور حنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں, بولو بھائی, ڈالیں گے. بدعت بہت ملیں گی آپ کو, اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی. جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے, تو سب تو ایسے نہیں ہوتے, سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا, میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات. تو وہ جب دلیل سے بات کرو, بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے, تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا, دامت برکاتہ نے یہ فرمایا, حضرت والا نے یہ فرمایا, تو حضرت جی نے فرمایا. تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی. تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, لیکن پھر وہ فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, اور فقہ حنفی میں ایسے ہے. فقہ حنفی میں حالانکہ وہ ایسا, امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے, نہ ان کے شاگردوں نے, نہ مجتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مجتہد کی. اب یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی, آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے, اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے, وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے, اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے, بولو بھائی, بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں, ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام, جو جہاں تک مجھے معلومات ہے, وہ کرتے ہیں. تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو. آگے وہ حدیث سے مطلب جو کشید رہے ہوتے ہیں ان میں
میری رائے کے مطابق گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ والی حدیث دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اپوزٹ دوسری بھی ہوتی ہے, وہ بسا اوقات ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر دوسرا, کوئی اصول نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسائل استنباط کے کوئی اصول اور ضابطے تو ہو نا. تو اس کی وجہ سے میں تو بہرحال فقہ حنفی ہی کو فالو کرتا ہوں اور اسی کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں پھر بیان لمبا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے, علم میں مضبوط ہے, تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر, ٹھیک ہے ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں, جو اچھے مستند علماء ہیں نا, بڑے علماء, ان میں بدعت نہیں ہے. لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا. وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے, لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں, پوری تدائی ہوتی ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے, 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے, ان کو ذکر کرواتے ہیں, وہ تو ٹریننگ ہے, چلو جی ذکر کی عادت ڈالنے کی. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے پہ ذکر ہوگا, وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں, تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی. اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو چیزیں تو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑیں گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں میں اور وہ فیض حاصل کرتا ہوں, کنیکشن ملاتا ہوں. میں نے کہا سیدھا سیدھا جا کسی زندہ بزرگ سے جا کے, زندہ ختم ہو گئے ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے قبر پہ بھائی؟ تو مراقبہ کر رہا ہے جا کے, پتہ نہیں وہ قبر سے کنیکشن بحال کر رہے ہیں, وہاں سے کہہ رہے ہیں میں وہاں سے روحانی کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے بدعتوں کو پھر فروغ ملتا ہے. تو زندہ لوگ ہیں, زندہ بزرگان دین ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دین سیکھو. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا, نبی سے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے, اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی محاسبے کرتے ہوں, مراقبے کرتے ہوں. وہ صوفیہ جو کرتے تھے چھوڑ دیں ان کو, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہم تو, وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے علماء دیوبند قبر پرست تھے. میں نے کہا اگر قبر پرست ہوتے تو بھائی میں بھی قبر پرست ہوتا, میں تو انہیں کے شاگرد ہوں. انہوں نے کہا وہ فلاں دامت برکاتم گئے. میں نے کہا چھوڑ دے فلاں دامت برکاتم کو. اس طرح اگر لوگوں کی سوانے نکال کے ان کے عیب تلاش کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی, بولو بھائی, نہیں بچے گا. بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دو کام ان سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کی اتنی سی چیز کو نکال کے, بھائی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, نہیں کر رہے تو چھوڑ دو, مٹی ڈالو اس پہ. ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین, ان کی قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہیں, سب کی قبریں کچی ہیں. تو ہم قبر پرست کیسے ہو گئے بھائی؟ کہہ رہے نہیں قبر پہ جا کے محاسبے کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی جاتے ہوئے قبر پہ؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. قبر پہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں جا کے تو ایک الگ بات ہے, ویسے تو نہیں. امام بخاری کی قبر پہ میں گیا, میں نے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کی. حالانکہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی گنجائش ہے کہ اگر شرک کا پہلو نہ نکل, لیکن اس لیے کہ کوئی اس کو ذریعہ نہ بنا لے. اور وہاں پہ میں بیٹھا بھی نہیں, بس قبر پہ دیکھا. مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں, تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں گارڈن ہو جاتا ہے. آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا, جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے. میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے, چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو, یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو. وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی. میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے, 15 دن میں آ گیا, تو بڑی مشہور ہو گئی. لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا. تو جاتا ہوں, ٹریولنگ بہت کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ, کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی, سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے, نیند بھی خراب. تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے.
ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے, بھاگنے کا موقع مل گیا. تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں, مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی, پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے, 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے, چلے کے لیے نکلا ہوا ہے, تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار, اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا. جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, علماء کا اکرام, علم و ذکر, یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے, دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل بھائی, دین آئے گا, محنت سے آئے گا, دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے, کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو. سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے وہ بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا, قرآن کی جو بیسک دعوتیں ہیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات, یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. علماء کے اس پہ بیانات ہیں, بالکل ٹھیک ہیں وہ, لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر سے ہونے کا, کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے, ناکامی کے نقشوں میں اللہ, یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں, لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا. اللہ کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, بچ گئے. پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکل یہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ میں وقت لگا کر رہے ہیں, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے. انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں
برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو، چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو، چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو، کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا، خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا، وہ فلاں نے یہ کرامت، تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا، تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے، لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے ایسے واقعات ہیں نا، کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا، تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کچھ نہیں جلے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں، تو نہیں، جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو، کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں، اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا، انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا، ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں، لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا، خودکشی کا گناہ ہوگا، اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے، خودکشی کا گناہ ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، اللہ کی ولی تھی، لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے۔ تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے، اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے، اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ آگے کیا ہے؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا۔ آگے کیا ہے؟ حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے، پہلے مٹی، پھر منی کا قطرہ بن گئے منی، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے، یہ کیسے تغیرات ہیں، کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں، کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے، لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب چیز بن رہی ہے بالکل، اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے، اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں، غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں، سبکتگین پیدا ہو رہا ہے، یہ ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں، میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے، کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس، تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں۔ اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی، فروری جنوری، ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائرو کہتے ہیں فروری کو،
یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے, وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے, اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی, وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے, اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پیٹرول ہے, اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال, دیکھنا مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے, پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا, یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے. تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے, حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے, کیا کہتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گیا. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے بھائی, آپ کا بیان سننے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھ کے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچی پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے, مکس بھی کر دیا آپ نے. بھائی 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, پانچویں نمبر پہ پانچویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, بھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ کتنی ہے ایسے, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہی میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے
यूं करके। तो चौथे नंबर पे चौथी पर्ची, पांचवें नंबर पे पांचवी, छठे नंबर पे छठी। इसके लिए वो कहता है कि 10 अरब मर्तबा, यानी 10 अरब लोग हो ना तो एक दफा ये चांस है कि इतनी तरतीब से पर्चियां निकल आए। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? 10 अरब, क्योंकि हर दफा एक एक पर्ची के आने से भी इम्कान हजारों गुना कम होता चला जाएगा। यानी हो सकता है कि 9 इकट्ठी 9 निकल आए, 10वीं ना निकले, दोबारा 1 या 2 निकल आए। तो आप 10 अरब मर्तबा यानी 10 अरब लोगों को खड़ा करें और सबके साथ ये प्रोसेस हो, शायद एक उसमें कामयाब हो जाए, ये लॉ ऑफ चांस के तहत। और उसने फिर आगे, ये गैर मुस्लिम साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, उसने आगे ये लिखा है कि जो सेल है ना जिससे इंसान बनता है या पौधे बनते हैं, ये जो एक इकाई है सेल, ये सेल भी पूरा नहीं, इसका एक मॉलिक्यूल, उसके लिए कम से कम एक के आगे आप 160 सिफर लगा दें, अरबों खरबों बन जाएगा ना, 160 सिफर। अबे नहीं समझ में आ रहा आपके, मैं क्या कह रहा हूं? 160 सिफर का मतलब पता है क्या होता है? जब एक सिफर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे पता नहीं, मुझे तो आती नहीं गिनती। तो 160 सिफर लगाने पड़ेंगे। एक सेल अगर इत्तेफाक से वजूद में आए तो कायनात की उम्र इतनी हो, 160 सिफर लगा दें तो शायद एक सेल वजूद में, यानी इत्तेफाक से हवाएं उड़े, हवा भी कहां थी, रोटेशन करके एक सेल वजूद में आ जाए, एक इकाई, जो पौधे और इंसान की जो भी जानदार चीजें उनकी एक बुनियादी इकाई। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जबकि कायनात की उम्र खुद साइंसदानों के मुताबिक इतनी है ही नहीं, जमीन की उम्र भी नहीं है इतनी। जमीन तो बहुत ज्यादा 4 अरब 5 अरब साल, मुख्तलिफ जो रिपोर्टें पेश की जाती हैं 4 अरब साल पुरानी, जबकि ये सेल जो वजूद में आया जमीन में वजूद में आया है, ये कहीं और थोड़ी वजूद में आया है। तो इतनी इस जमीन की उम्र नहीं है जितनी लॉ ऑफ चांस के तहत आप ये फर्ज कर लो कि एक सेल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इत्तेफाक से वजूद में आ गया हो। आगे एक सेल वजूद में आने के बाद फिर ये जो उसने इर्तिका किया डार्विन के मुताबिक, वो इर्तिका भी तो इत्तिफाकी है ना, उसके लिए तो अरबों खरबों और चाहिए, और अरबों खरबों साल चाहिए, क्योंकि फिर वो सिर्फ एक सेल थोड़ी, इंसान एक सेल को थोड़ी कहते हैं, वो सेल ग्रो कर रहा है, उसमें आंख बन रही है, नाक बन रही है, कान बन रहे हैं, दिल बन रहा है, दिमाग बन रहा है, जबान बन रही है, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, घुटने, ये सारे प्रोसेस से इत्तिफाक से हो रही है। जाहिर है उसमें बहुत सारे जाया हो गए होंगे ना सेल, खरबों जाया हुए होंगे, एक ने इर्तिका करके, इवॉल्व करके अगले स्टेप तक पहुंचा होगा। ऐसा ही होगा ना। अबे जो खुद ब खुद हो रहा है तो ऐसे ही, खुद ब खुद तो फिर ऐसे ही हो रहा होता है ना। एक सेल जो है वो तरक्की करते करते थोड़ा सा एडवांस हो गया और फिर मुख्तलिफ शक्लों में वो तब्दील हो रहे हैं। एक सेल पौधों की तरफ चला गया, एक पौधे तरक्की करते करते, पहला जानवर अमीबा होता था ना, वो हम साइंस में पढ़ते थे, वो वजूद में आ गया फिर। तो इसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, इत्तिफाकी तौर पर इम्पॉसिबल। और ऐसा उसमें डिजाइन हुआ है ना कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, वो जो सेल फर्स्ट टाइम वजूद में आया था, सही है ना, वो सेल इत्तिफाक से तरक्की करते करते खरबों अरबों खरबों 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 को खरब से जरब दें होते होते मुफ्ती तारिक मसूद साहब बन गए और 1 घंटे का बयान कर रहे हैं बैठ गए। कहते 1 घंटे का, होता 3 घंटे का है। तो ओ भाई ये बकवास है, खुदा की कसम अपनी जानों पे रहम खाओ, अल्लाह आग में उठा के फेंकेगा। अल्लाह कहेगा ये थोड़ी कि जिस साइंसदान ने उठ के जो मर्जी फेंक दी तुमने उसको इस बेस पे मान लिया कि साइंसदान कह रहे हैं, हालांकि सारे कह भी नहीं रहे हैं। या तो इजमाई मसला होता है ना साइंसदानों का, कह भी नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे थ्योरी है, मे भी हो सकता है ऐसे हुआ हो। दूसरा साइंसदान कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। तो मान लो भाई कोई खालिक है जिसने बनाया है, और उसको किसने बनाया, वो हमेशा से है, क्योंकि वो मखलूक नहीं है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएटेड थोड़ी है। लॉ ऑफ चांस तो इस कायनात में चलता है, खालिक में थोड़ी चलता है, वो तो हमारी अकल से क्या है, बालातर है। तो खैर जो ये तो टेक्निकल स्टाइल है ना,
تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو میں نوح علیہ السلام کا بتا رہا تھا، انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں، ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی، یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم سائنسدان کہتی ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں، لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں، مٹی سے ہی ہے نا جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار، یہ کتنی جلدی تبدیل، 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں کتنی ڈفرینٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو، آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو، انڈے پھوڑ رہے ہو، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے؟ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز، اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے، ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی، لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے، بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر ٹھکا ٹھک. ایسی مشینری اندر لگی ہوئی ہے، جو مرضی کھائے گا. تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو، یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ، برگر پیزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے، بھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں، اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا بڑا زبردست. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو میں غریب آدمی، گوشت کے پیسے نہیں ہوتے، نام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. اور ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اور وٹامن سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا شیر صرف گوشت کھاتا ہے، وٹامن سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے کیا؟ کبھی دیکھا سیب میں امیون سسٹم کمزور ہوا ہے، زکام کھانسی ہو رہی ہے تو وہ سنترے کا جوس بنا کے پی رہا ہے. وہ صحرائی لوگ صرف ستو پہ گزارا کر لیتے ہیں. جو غریب علاقے ہیں نا، آپ افریقہ میں جائیں اور یہ صحراؤں میں ستو، گندم کا ستو، اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی. ان کو نہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی، 90 سال کی عمریں ہو رہی ہیں ان کی. تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے. خود ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ہاں جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دیے ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں، لیکن نئی وسائل دیے ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اسی روٹی سے ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ نہ بھروسہ کیا کرو، یہ والی کمی آ گئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا، ٹھیک ہے نا. جیسے وٹامن سی کی کمی آ گئی ٹیسٹ میں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ نزلہ ہو رہا ہے، نہ کھانسی ہو رہی ہے، نہ کچھ بیماری ہو، تو سیٹ ہے یار. ہونا ایسی کی تیسی ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو، بکری کو کھلا دو. مجھے ایسپائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ نا، ہے ابھی بھی، تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں. مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے بتایا ایسپائلوریا بہت خطرناک اور یہ کینسر اور ایسا بنا دیا. میں گئے کام سے بھائی، اب تو گئے بھائی، مرے بھائی، اب تو کینسر ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا، پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھائی، اسٹول ٹیسٹ ہوگا، خان کے لیب میں کرواؤ. وہ زبردست یہ ایسپائل. پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر، وہ ایسپائلوریا ایسا جرسیما جو ہے نا، ایسپائلورائے اصل جو اس کا لفظ ہے نا. بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا. انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے، پراٹھے کھا رہے ہو کتنے؟ میں نے کہا 2 کھا لیتا ہوں. ہضم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو رہے ہیں. اور کہنا اور کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے؟ جب 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح 3 انڈوں کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، نظر بس سے اللہ بچائے، اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو، اور نہاری کھا لیتے ہو، آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، پائے بھی پھوڑ دیتے ہو، اور کیا چاہیے؟ کیا کر رہا ہے میدے کا؟ اور کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسیڈیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی.
नींद अगर मेरी पूरी ना हो ना, तो उन्होंने कहा नींद का तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है, टाइम नींद कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नींद पूरी हो फिर नहीं होता कोई। तो मैंने कहा ये आ खान की रिपोर्ट है, एच पाइलोराई। मैंने कहा भाई ये बकरी को खिला दो ये रिपोर्ट। क्या करो, ये डॉक्टर की बात कर रहा हूं, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एच पाइलोराई को हल्का ले रहा है ये। भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया कोई उन्होंने कहा टेंशन लेने का, ये सबका टेस्ट आएगा यही आएगा। हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, खूब समझ लो। इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामात हैं तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है। इसका नहीं हो रहा तो ये सब कुछ ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादिल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो बस को टेस्टों पे ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार। वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही है। शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की जो भी सिमरात, पिज्जा बर्गर नहीं है, ये ज़हन में रखो। पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है, तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता। मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा। शहद पे आना, अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर, तो कुछ चीजें तो नेचुरल ही नहीं है ना, ये जो पिज़्ज़े बर्गर और ये सफेद आटे की ये जो और मैदे वेदे, ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो इंसान की खुराक नहीं, तो गोरों ने आके हमें इन फजूल चीजों पे लगा दिया। खैर, तो अल्लाह का निजाम कितना अजीब है मेरे भाई। जो भी खा रहे हैं हम, आंखों की बिनाई तेज हो रही है, कानों की समात तेज हो रही है, और अल्लाह कहते हैं उससे स्पर्म बन रहे हैं, वो थोड़े दिनों में अरबों खरबों। ये लॉ ऑफ चांस के तहत हो रहा है, ऐसा है भाई। इत्तेफाक से मार्ग में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, बाय चांस जो है वो बाप के ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि पराठे से स्पर्म बन रहे हैं भाई। यार स्पर्म को देखो और पराठे को देखो, कोई मैचिंग है? किसी साइंसदान के पास पराठा ले, मैं तो चूंकि पराठे खाता हूं ना तो इसलिए मैं वो मिसाल दूंगा, वरना सिर्फ पराठे से नहीं, और पराठा भी कोई खाने की चीज नहीं है, आदत पड़ी हुई है हमें, और वो भी हम इसी उसूल के तहत कि अल्लाह से होता है, गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। कहीं तो अल्लाह को लाओ ना भाई। अब ये थोड़ी के पराठे छोड़ दें यार, हम इतना भी आप साइंस को, डॉक्टरों को लिफ्ट नहीं कराओ। तो लॉ ऑफ चांस के तहत क्या हो रहा है कि जी पराठों से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, और इत्तेफाक से मर्द अलग बन गया, औरत अलग बन गई, एक ही मखलूक सामने नहीं आई है। तो ये जो मैंने मिसाल दी थी ना 10 सिक्कों वाली, उसमें तो 10 अरब दफा ये अमल था, 10 अरब लोग कर रहे हो तो एक में इस बात का चांस है। ये जो हो रहा है ना इस कायनात में, पूरी कायनात बन गई, सितारे सैयारे, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। थोड़ा सा फासला बढ़ जाए तो सूरज की दस्तरस से आजाद, थोड़ा सा कम हो जाए तो सूरज पे जाके टकरा जाएगी। ऐसे बिल्कुल लग रहा है कोई प्लग पाना लेके ना कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा था, जमीन के नट बोल्ट टाइट कर रहा था, और उसको 23 डिग्री पे झुका दिया जमीन को। ज्यादा भी नहीं झुकाया, ज्यादा झुकाएंगे ना ये दिन और रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में इससे भी ज्यादा गर्मी। जैकब आबाद वाले तो उबलना शुरू हो जाएंगे गर्मियों में, अगर ज्यादा अल्लाह ने ये कर। एक खास 23, ना 24 ना 22। यार ऐसी एडजस्टमेंट यार, एक लग रहा है कोई प्लग पाना लेके बैठा हुआ था, स्क्रू से टाइट कर रहा था जमीन को कि इतना झुकाना है इसको, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, और इतनी स्पीड से सूरज के गिर्द घुमाना है इसको, ना स्पीड ज्यादा करनी है ना स्पीड कम करनी है। पूरी एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। ये तो खरबों से जरब दे, फिर भी ये इत्तिफाक नामुमकिन। मैंने 2 हफ्ते पहले एक मिसाल दी थी ना कि एक साइंसदान ने कहा है कि ऐसे ही है जैसे कचरा पड़ा हुआ है और खरबों साल में उससे एक बोइंग तैयारा बन के तैयार हो गया इत्तिफाक से। तो वो जितना इम्कान उसका है उससे भी कम इम्कान इस कायनात के बनने का है।
تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے، دیسی انداز. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں، اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوشت میں آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر لگ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کیسا رو رہا، چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ، ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، کوئی کما کے کھلاتے ہیں، ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں، تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے، کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں، یہ اسکیم کہتے ہیں، میں یہ لفظ بھول گیا ہوں، چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال، چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا، اس کے چہرے پہ، بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سی معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا، کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں، بڑے کی معصومیت میں، بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے دو ٹپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دو تھپڑ لگا کے، لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا، وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا، کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں، اسی حساب سے بنائی ہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے. اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے، ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے، بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا، بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو، اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں، ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت، جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ، بھائی اس کو قتل مت کرو، بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے، بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا، تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہے. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ پہ اعتماد آ جائے، اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں، کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے. میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا، کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے، لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا، تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے، 40واں غلط ہے، فلانا غلط ہے، ڈمکانا، کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40ویں ان کی زندگی سے ختم، آٹومیٹیکلی بغیر کسی تقریر کے، کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان یہ تو سب کو پتا ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا، نبی نے تو 40واں نہیں کیا، تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے، خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں، اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر، ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ رائیونڈ میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے، رائیونڈ کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں، یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں.
تو کہنا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء، بھائی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اپنے ممبر پہ اب صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے. بھائی وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو. 4 شادیوں میں بیان کر دیا. ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا، سال سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، اور انگریز آئے ہوئے ہیں، جیپنیز آئے ہوئے ہیں، ایک دم بیان نئے نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں ہو، بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے، بھائی اتنا ٹائم گزارو اس کام کو سمجھو. تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں، لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں مجھے بڑی اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا، مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا. بدعت کے خلاف بیان ہوگا، بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا. اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا، ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے. میں اس کی جو علماء ختم نبوت جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو تبلیغ میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہوتی. میں تو صرف تبلیغ کا مزاج بتا رہا ہوں کہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن نام نہیں ہے کہ بہت مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے. اور کتنی بڑی قربانی ہے. میں مثال دے رہا تھا نا یار، ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں ہم سے تو 2 دن نہیں گزارے جاتے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے. وہ بھاگو تو ایک سال کے لیے نکل جانا، 7 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سہروزے کے لیے، اور کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. وہی بیان ہو رہے ہیں، وہی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکشے والا کھڑا ہو جائے گا، بھائی اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، ایک رکشے والا. پھر بیان آپ کبھی کس کا، ایسے لوگوں کا بیان بھی جن کی زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. اس لیے کوئی تبلیغ والے ملنے آتے ہیں تو میں ان سے دعا کا کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو. کیا خیال ہے؟ کیونکہ بڑی قربانی ہے. تو بیان سارا آج میرا اس طرف نکل گیا. اب میں اصل ٹاپک کی طرف کو جلدی سے آتا ہوں. یہ جو ہم نے سأل سائل بعذاب واقع پڑھی ہے نا، تو وہی بات ہے کہ قرآن کے جو بیسک ٹاپکس ہیں ان میں ایک آخرت ہے. بار بار اللہ کہتے ہیں مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بھائی، تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی. اللہ کے سامنے تم نے جواب دیا. اچھا تبلیغ والوں کی تھوڑی میں نے وہ کر دی ہے. تو ایک اہم بات دیکھو، تبلیغ میں جو وقت لگا کے علماء سے تعلق رکھے نا، اس کے کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تبلیغ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں، مسائل کا علم علماء کے پاس. اگر تبلیغ میں جو وقت بہت لگائے علماء سے کٹ گیا، اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھ دی تھی. فرمایا 2 کام اگر تبلیغ میں کمی ہو گئی نا ان کی، تو یہ بہت بڑی گمراہی بن سکتی ہے. ایک ذکر کی کمی اور ایک علم کی کمی. دونوں میں سے علم آگے، اگر ذکر کی کمی ہو گئی تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر چھوڑ، تبھی تبلیغ میں جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذکر کے لیے لازمی بٹھاتے ہیں. ذکر کی کمی ہو گئی، اللہ سے تعلق ختم، اخلاص ختم، پھر شو بازیاں، پھر شوق ہوگا کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا، بھائی محلے کا امیر مجھے کیوں نہیں بنایا. تو یہ چیزیں جس تحریک میں آ گئی نا، میں پیدا ہو گئی تو ختم. تو ذکر کی تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن علم میں بعض لوگ جب جاتے ہیں تو پھر علماء سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ علم اور ذکر یہ 2 چیزیں انسان کو گمراہی سے بچا. خالی علم اور ذکر نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے تعلق ختم. پھر وہ علم تو پھر آپ کو پتا ہے آج کل جتنے گمراہ اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم تو بہت ہے، اللہ سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر صرف ذکر ہی ذکر ہو، علم نہ ہو، تو وہی پادری کی مثال ہو جائے گی کہ جس نے 100 انسانوں کو، ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پچھلی امتوں میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے کے پاس ذکر تھا، علم نہیں تھا. تو پوچھا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی 1-2 بندے مارے ہوتے تو بات ہے یار، 99 بندے مار کے آ رہا ہے بھائی. اللہ سے تعلق تو ان بزرگ کا بہت قوی تھا، علم نہیں تھا کہ بھائی 1000 بھی قتل کی ہو، توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی 99 کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کیوں نہ کرے بھائی آدمی؟ جانا جب جہنم میں ہی ہے تو پوری سینچری کر کے جاؤ نا. کوئی جہنمیوں سے ملاقات ہوگی تو پتا تو چلے گا. جیسے جیل میں جو قیدی جاتے ہیں نا تو بتا رہے ہوتے تو کیا مار کے، وہ کہہ رہے میں مچھر مار کے آیا ہوں. تو نے کون سا تیر مار لیا یار؟ تو اس نے اس پادری کو بھی مار دیا کہ یار پوری سینچری پوری کرو.
پھر حدیث میں آتا ہے اس کو فکر ہوئی کہ کسی اور سے پوچھیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے دل علی رجل عالم، پہلے لوگوں نے راہب جو ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے عیسائیوں کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فدل علی رجل عالم، کسی نے بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتایا، وہاں ایک عالم ہے، جب وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 100 انسانوں کا قتل ہو گیا ہے، حل لہ من توبہ، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو وہ واقعی علم میں مضبوط تھے، انہوں نے فرمایا میں یحول بینہ وبین التوبہ، صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں قبول کرے گا، بلکہ اپریشیٹ کیا، بھائی کیوں نہیں کرے گا، تیرے اور اللہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے، اور پھر اس کو گائیڈ بھی کیا کہ جس علاقے میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم رہے گا نہیں، انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، اس علاقے کو چھوڑ دے بھائی، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں ان میں جا کے رہ لے اور وہیں اللہ اللہ کر، یہاں نہ آنا اس علاقے میں، توبہ وہاں جا کے کرنا۔ پھر وہ جو اس کی موت آ گئی اسی دوران اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل، حالانکہ بھی توبہ کی نہیں تھی، توبہ کے ارادے سے چلا تھا، تو عالم کے پاس گیا نا۔ اب اگر وہ عالم ہوتا، اللہ والا نہ ہوتا، یہاں تو میں نے بتایا نا وہ راہب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، علم نہیں تھا، انہوں نے بھی گمراہ کیا، اور وہ عالم جن کے پاس گئے وہ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، اگر صرف عالم ہوتے بزرگ نہ ہوتے وہ تو وہ بھی گمراہ کرتے۔ پھر پتہ ہے کیا کرتے، اس زمانے کا کوئی اسکالر ہوتا نا پڑھا لکھا، تو جب کوئی 100 انسان قتل کر کے ان کے پاس آتا تو وہ کہتے بھائی حدیث نمبر فلانی سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بزرگ آ رہے ہیں نا منجن بیچ رہے ہیں، یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، یہ جتنے بزرگ جو آج کل ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، جو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے تم بیٹھو گے، ابے سب دکانیں ہیں، سب کیا ہے، منجن ٹھیک ہے نا، بزرگ کوئی بھی نہیں ہے بھائی، ونس اپون اے ٹائم اللہ والے ہوا کرتے تھے سب، میں صحیح ہوں، صرف میں صحیح ہوں، لہذا آپ صرف میرے ساتھ رہا کریں اور دائیں بائیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عالم تو ہوتا، لیکن اس کے اندر حب جاہ کہ لوگوں کو اللہ والوں سے کٹا کے سب کو اپنی ذات کے گرد جو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، وہ عالم تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو بھی یہ چاہ رہے ہیں نا کہ سب میری طرف آ جائیں، یہ حب جاہ کا مریض ہے، تکبر کا مریض ہے۔ علماء میں تواضع ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، ان سے سینئر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی ان سے پوچھو، جب بڑے بیٹھے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ یہ ہم نے علماء جو صحیح اہل حق علماء ان میں یہ تواضع دیکھی ہے، اور آج کل 2-4 باتیں جس کو معلوم ہو جائیں تواضع وہاں سے شارٹ، وہ تکبر کا پوٹلا بن جاتا ہے، میں بس وہ یہ شروع کر دیتا ہے، سب علماء سے کٹانا شروع کر دے گا آپ کو، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو عالم بھی ہو اور اللہ سے تعلق بھی ہو۔ دیکھیں دنیا میں 2 نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے۔ گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل